بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے کہ کل رات 12 بجے کے بعد چودھری پرویز الہی کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا گورنر کی طرف سے کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اس وجہ سے آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اور آج جمعے کو ویسے بھی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا پی ٹی آئی کے جو کان تھے ان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے اسپیکر کی طرف سے، کیونکہ اسمبلی ان کے پاس تھی اور اپوزیشن میں تھی یہ پارٹیاں جنہوں نے عدم اعتماد پیش کیا۔ تو یہ ساری بات تھی کہ آج اسمبلی کا اجلاس ہونا ہی تھا۔ اب جب اجلاس ہونے جا رہا تھا تو رات کو ہی یہ سب صورتحال پیش آ گئی۔ اس بات کو لے کر کے دونوں پارٹیوں نے دونوں طرف سے بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا رات سے ہی، اور دونوں طرف سے بیان دیے جانے لگے کہ اب پرویز الہی جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اور ان کی جو حیثیت تھی وزیر اعلیٰ کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا چیف منسٹر ہاؤس بھی سیل کر دیا گیا، رینجر تعینات کر دی گئی اور پولیس کا گشت اس طرف بڑھا دیا گیا۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان نے اور ان کے رہنماؤں نے گورنر ہاؤس پر احتجاج کرنے کا سوچا، وہ احتجاج کے لیے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے، لیکن وہاں بھی کافی نفری تھی اور وہ اس میں کامیاب اتنے زیادہ نہیں ہوئے کہ فل طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے گورنر ہاؤس پر۔ تو ناظرین کرام صورتحال یہی تھی۔ پھر جیسے صبح ہونے کے وقت پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری اور پی ٹی ایم، یہ سب ظاہر ہے یہی صورتحال تھی، ان لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ بھائی وزیر اعلیٰ ختم ہو چکے ہیں، اب نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کی پالیسی یہی تھی اور یہی سب کچھ کرنا تھا۔ تو پی ٹی آئی نے اپنی جو ہے درخواست گورنر کے خلاف عدالت میں پیش کی اور عدالت کو کہا کہ سو موٹو نوٹس لیا جائے، فوری طور پر اس کی تحقیقات کی جائے اور اس بات کو سنا جائے، ہمارے مقدمے کو سنا جائے، ہماری بات کو سنا جائے۔ تو ناظرین کرام آج عدالت لگی اور وہاں پہ ان کی بات چیت کو سنا گیا، اور جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو ہم ڈی نوٹیفائی نہیں ہونے دیتے اور آپ ہی برقرار رہتے ہیں تو اس بات کی کیا شیورٹی دیں گے آپ کہ ہم آپ کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے؟ آپ کی طرف سے ہمیں امید نہیں ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، آپ اس بات کی شیورٹی دیجیے۔ تو بہرحال جب تک میں نے دیکھا اس وقت تک تو پرویز الہی کا ایسا کوئی بیان نہیں آیا تھا کہ انہوں نے کوئی شیورٹی دی ہے۔ تو صورتحال اس حد تک چل رہی ہے کہ جج حضرات بھی اب شیورٹی مانگ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے اور اس طرح سے نہیں ہوگا، حکومت پر اعتماد نہیں ہے، اور لیکن یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ کیا اس طرح سے گورنر کا ڈی نوٹیفائی کرنا اور گورنر کا عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اسمبلی میں بل بھیجنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بات کو جج صاحبان نے نہیں بتایا، اور اس بات پر جج صاحبان نے اس بات کو نہیں بتایا کہ آپ کی جو اسمبلی ڈیزالو کی جا رہی تھی وہ جائز ہے، قانونی طریقے سے ہے اور آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے۔ تو انہوں نے جبکہ ان کو برقرار رکھا ہے، انہوں نے جج صاحبان نے کہا ہے کہ آپ برقرار رہ سکتے ہیں، آپ بس شیورٹی دیجیے کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی ناظرین کرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر اور عمران خان کی طرف سے مختلف بیان بازی آئی ہے، بیانات سامنے آئے ہیں ان لوگوں نے۔ اسد عمر نے پریس کانفرنس کی ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ خود ہی کہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو کی جائے، ہم الیکشن کرائیں گے، اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ وفاق میں بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ پنجاب میں بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ کے پی کے میں بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ سندھ میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے یہ لوگ۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہوگی اور یہ کہاں پہنچے ہوئے، ان کو عوام نے کہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس الیکشن کی طرف نہیں جا رہے پورے ملک میں۔ تو اسد عمر نے کہا ہے اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ان کو صرف میرا خوف ہے، یہ میرے خوف کی وجہ سے اسمبلیز ڈیزالو نہیں کرنے دے رہے اور الیکشن کی طرف نہیں جا رہے۔ بات ساری یہی آ رہی ہے کہ واقعی جب الیکشن یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی، کے پی کے بھی اور پنجاب کی بھی، تو ظاہر الیکشن ہی ہوں گے، الیکشن کی طرف ہی جائیں گے، اور یہ لوگ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، ہم اپنی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس کا جواب پی ٹی آئی والوں نے یہ دیا کہ جی ہاں، آپ کے جو چند مقدمات رہ گئے ہیں اور چند چیزیں رہ گئی ہیں آپ کو قانون کے شکنجے میں کسنے کے لیے، تو آپ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی اسمبلیز میں قرارداد لا کر آپ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، خود بچنا چاہتے ہیں۔ کل بھی دیکھیے ایک واقعہ ہوا تھا، پی ٹی آئی
वालों ने इस पर खूब वावेला मचाया था कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इनके दामाद थे यूसुफ़ हारून, उनको भी मुख्तलिफ़ मुकदमात से बरी करके उनको भी गिरफ़्तारी से रोकने के लिए बयान जारी किया गया और उनको अदालत की तरफ से उनको रिलीफ़ दिया गया और कहा गया कि ये गिरफ़्तार नहीं होंगे, इनको गिरफ़्तार नहीं कीजिएगा, और वो वापस आ गए। इसी तरह से सब कुछ देखा जा रहा है। एक इनके मेरा ख़्याल है 17 से 18 मेंबराने पंजाब असेंबली थे जिनको असेंबलीज़ जाने से रोका गया था, उन पर पाबंदी लगाई गई थी अदालत की तरफ से। तो 2 दिन पहले उनको भी वो पाबंदी वापस कर दी गई। देखिए, एक दफ़ा अदालतें हमारी पाबंदी लगाती हैं, उनको गुनहगार तस्वुर करती हैं और गुनहगार तस्वुर करके उन पर चार्जेज़ लगा दिए जाते हैं और उन्हें पाबंद कर दिया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों की जिसके खिलाफ वो जा रहे हैं। और फिर दूसरी दफ़ा ही कुछ अरसे बाद ही वही अदालतें होती हैं, वही सब कानून होता है, फिर उन्हें माफ़ भी कर दिया जाता है और उन्हें रिलीफ़ मिल जाता है। तो समझ में नहीं आता, सादा सी आवाम है हमारी, वो इतनी चीज़ गहराइयों में नहीं जाती है, वो नहीं समझती, मुझ जैसे लोग तो बहुत सादा हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि आप एक दफ़ा उसी चीज़ को गलत करते हैं, उनको डिसमिस कर देते हैं, दूसरी दफ़ा उन्हीं को माफ़ करके और साफ-सुथरा करके आप कहते हैं कि नहीं ये गलत, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, इनमें कोई गुनाह नहीं है, इनको कोई नहीं पकड़ेगा, इनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये सारी बात जो है ना समझने में थोड़ा-सा इब्हम पैदा करती है कि कब सही हुआ था, पहले सही था या अब सही था? मुझ जैसे लोग तो यही सोचेंगे कि कब अदालतों ने सही फैसला किया था, इस वक़्त किया है या पहले किया था? तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दफ़ा जो फैसला हो गया कानून के तहत उस पर पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, वहाँ पे जज साहिबान देखते हैं और वो जिस तरह से फैसला करते हैं उसे सब कोई कबूल करता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट में जाए बगैर और इधर-इधर ये सब मुकदमे ख़त्म, माफ़ी-नाफ़ी सब कुछ हो जाता है और धुल-धुला के साफ-सुथरे हो जाते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोग हों, ये हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। अब नवाज़ शरीफ साहब भी धुल के आ जाएँगे, उधर से शहबाज़ शरीफ आ ही चुके हैं, उनकी औलादें आ चुकी हैं, सब हो चुका है, सब कुछ हो गया। अब बचा क्या है? तो इस सूरत-ए-हाल में हमारा ये कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और एक दफ़ा जो फ़ैसला हो गया, हमारा कानून इतना मज़बूत हो और इतना वो हो कि उसने एक दफ़ा जो फ़ैसला कर दिया, उसमें जान हो, उसमें अक्कड़ हो, उसमें पकड़ हो कि अब आप शिकंजे में आ गए हैं कानून के पर अमल दरामद के लिए, अब आपको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। या आप गुनहगार नहीं हैं, तो आपको छोड़ दिया गया है, आप बिल्कुल साफ-सुथरे हैं, इज़्ज़तदार हैं, आप इज़्ज़त के साथ वापस जाइए। तो नाज़रीन कराम, यही इस वक़्त तक मैं इतनी ही बात करूँगी, इसके बाद मैं दोबारा हाज़िर होंगी दूसरे व्लॉग में। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।